اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پالنے والے ہمیں دنیا میں بہتری اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر، نیز ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے اور اللہ بلا تاخیر حساب چکا دینے والا ہے۔ اور گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، اور کچھ دیر زیادہ ٹھہرے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے پرہیز کیا ہے، اور اللہ کا خوف کرو اور جان لو کہ ایک دن اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئے گی، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنائے گا، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے۔ اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر جب اس سے کہا جائے خوف خدا کرو تو نخوت اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، بس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم سب کے سب دائرہ امن و آشتی میں آ جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر ان سری نشانیوں کے تمہارے پاس آنے کے بعد بھی تم لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بڑا غالب آنے والا با حکمت ہے۔ کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ بادلوں کے سائبان میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اتر آئیں اور فیصلہ کر دیا جائے، جبکہ سارے معاملات کو اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے؟